الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ والرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا۔ محترم ناظرین کرام، حسب وعدہ ہم فضیلت الشیخ محمد عزیر شمس حفظہ اللہ و تولا کے ساتھ آپ کے روبرو ہیں۔ انشاءاللہ فہم حدیث کے مختلف مکاتب فکر، ان کے طرز و انداز، ان کی تاریخ، ان کے رویوں پہ انشاءاللہ ہماری گفتگو شیخ سے ہوگی۔ اس سے پہلے ہم شیخ کے ساتھ حدیث کیا ہے، قرآن و سنت کا آپس میں رشتہ کیا ہے، اس پہ گفتگو کر چکے ہیں۔ ہم فضیلت الشیخ کے ساتھ حدیث کی تدوین کیسے عمل میں آئی، اس سلسلے میں محدثین کی کیا خدمات رہی ہیں، کیا طریقے اپنائے گئے اور کس طرح سے اسلامی شریعت کے مصدر ثانی کی حفاظت کی گئی، ہم نے فضیلت الشیخ سے اس موضوع پہ تفصیلی گفتگو کی تھی اور الحمدللہ ہم نے استفادہ کیا تھا۔ پھر ہم نے شیخ سے اس سلسلے کی تیسری کڑی ہماری تھی جب ہم نے شیخ سے نقد حدیث سے متعلق گفتگو کی تھی، اور ماشاءاللہ بہت ہی شاندار گفتگو رہی تھی۔ بہت سارے احباب نے ہماری حوصلہ افزائی کی، کالز کی اور میسیجز دیے، آپ نے اپنے کمنٹس لکھے، ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ آج ہم فضیلت الشیخ سے اس موضوع پہ بات کریں گے کہ فہم حدیث کے کتنے مکاتب فکر ہیں، کتنے اسکولز رہے ہیں اور کیا کیا طریقہ رہا ہے ان کا، وہ کس حد تک قابل قبول رہے ہیں، اور کب جا کر کے یہ اسکول مطلب یہ دبستان وجود میں آئے، کس طرح سے یہ شاخیں نکلتی گئیں اور کب ایسا ہوا کہ یہ باضابطہ اسکول کی صورت اختیار کر گئیں، ان میں سے کن کا کیا رویہ رہا، کن سے فائدہ ہوا، کن سے نقصان ہوا، اور اسلام کے اس پورے نظام کو، قرآن و سنت کی اس پوری شریعت کو سمجھنے میں کون سا مکتب فکر کس حد تک ہمارے لیے مددگار ہو سکتا ہے۔ انشاءاللہ ان تمام موضوعات پہ، اس بنیادی موضوع کے ان تمام گوشوں پہ انشاءاللہ ہم فضیلت الشیخ سے گفتگو کریں گے۔ شیخ، جب ہم فہم حدیث کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہماری نظر میں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شخصیت آتی ہے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کرام آتے ہیں۔ تو جب رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کوئی حدیث فرماتے تھے، کوئی فرمان آپ کا آتا تھا، تو صحابہ کرام کے یہاں اس کے فہم کا کیا سلیقہ تھا، کس طرح سے وہ اس کو سمجھتے تھے، اور پھر وہ جو فہم ہے وہ بات کے لوگوں تک کیسے آیا، اور یہ جو پورا سلسلہ ہے وہ کس طرح سے رہا؟ بہت اچھا سوال ہے۔ دراصل سب سے پہلے فہم حدیث کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے صحابہ کرام کو سمجھایا، خود صحابہ کرام نے جس طرح سے سمجھا اور پھر عمل کیا، یہی سب سے مقدم ہے۔ اس کے مقابلے میں کسی بھی شخص کا فہم، چاہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد رہا ہو یا ان کے زمانے میں رہا ہو، ایسا کہ جو اپنے طور پر حدیث کا مطلب سمجھنے کی کوشش کر رہا ہو، تو یہ سارا فہم جو ہے وہ غلط ہوگا۔ سب سے پہلے تو میں اس آیت کی تصحیح کر دوں جس کے ذریعے آپ نے گفتگو شروع کی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ قرآن مجید میں جو ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، وہ میں ایک ساتھ پڑھ کے اللہ ورسول کہا تھا، واولی الامر منکم، میں اطیع نہیں ہے۔ اچھا، اس کا بھی ایک نقطہ ہے، یہ سوچ لیجیے، یعنی اللہ کی اطاعت مستقل بالذات فرض ہے، اس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت مستقل بالذات فرض ہے۔ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ میں وَأَطِيعُوا الگ سے نہیں ہے، بالکل، اس لیے کہ وہ تابع ہے اللہ اور رسول کی اطاعت۔ بالکل۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ بہرحال یہ ایک جزاک اللہ خیر۔ اچھا، بہرحال یہ کہنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی حدیثیں ہوتی تھی یا عملاً جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے ہوئے دیکھتے تھے صحابہ کرام، تو وہ تو اولاً تو وہ چونکہ اہل زبان تھے، اس لیے ان کو اس طرح کی دشواری نہیں پیش آتی تھی کہ کوئی لفظ ان کے لیے مشکل ہو یا غریب الفاظ ہوں تو ان کے سمجھنے میں کوئی پریشانی ہو۔ لیکن کبھی کبھی یہ ہوتا تھا کہ جیسے قرآن مجید کی کوئی آیت ہے اور اس سے واضح طور پر مطلب نہیں سمجھ میں آیا، جیسے ایک آیت ہے، بہت مشہور آیت ہے کہ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، تو ظلم کا مطلب عام جو عربی زبان کے اندر ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی طرح کی زیادتی کسی پر کی جائے۔ تو سب لوگوں کو حیرت ہوئی کہ ایونا لم یظلم نفسہ، سے بخاری کی روایت ہے۔ تو
اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی کہ یہاں ظلم سے ظلم عظیم مراد ہے، اور قرآن مجید میں آیا ہے ان الشرک لظلم عظیم. تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا تھا کہ صحابہ کرام رجوع کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اور وہ خود قرآن مجید کی آیت کا مفہوم بھی بیان کرتے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی حکم دیتے تھے تو اس کو وہ بالاجمال عمومی طور پر مان لیا کرتے تھے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے تھے. اس میں کوئی کسی طرح کا اینچ پینچ یا کسی طرح کی کوئی یعنی بچنے کی کوشش یا بھاگنے کی کوشش ایسا صحابہ کرام کا رویہ نہیں تھا. تو میں نے بتایا کہ ایک تو مشکل الفاظ ان کے لیے مشکل الفاظ نہیں تھے جو بعد والوں کے لیے مشکل بن گئے، اور دوسری چیز جو اتباع کا جذبہ تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری سنت اور حدیث یا قولی چاہے وہ فعلی ہو، تو اس کی وجہ سے وہ فوراً عمل کرتے تھے. تو یہ عمل جو ہے یہ صرف فہم سے بالا تر چیز ہے، یعنی سمجھ ہو سکتا ہے بہت سے لوگ سمجھتے ہوں، لیکن حدیث پر عمل کرنے کا جو جذبہ تھا وہ بہت کم ایسا ہے کہ جو صحابہ کرام کے درجے کا ہو کسی بات کے اس لیے کہ وہ جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے اور کرتے دیکھتے تھے اس طرح عمل کرتے تھے. تو ایسے بہت سے واقعات حدیث و سیرت کی کتابوں میں موجود ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جس طرح سے حکم دیا فوراً اس کی اسی طرح تنفیذ کی. کبھی کبھی ایسا ہوا جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بنو قریظہ کے موقع پر کہا کہ انہوں نے کہا کہ جاؤ فوراً یہاں سے، لا یصلین احد الا فی بنی قریظہ. مقصد اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھا کہ جلد از جلد وہ لوگ وہاں عصر کی نماز کے وقت ختم ہونے سے پہلے پہنچ جائیں. جی سر. تو اب جب راستے میں جب وقت دیکھا کہ ختم ہو رہا ہے عصر کی نماز کا اور وہاں نہیں پہنچ سکے، تو کچھ صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ تھا کہ ہم جلدی پہنچ جائیں، اس لیے انہوں نے یہ فرمایا تھا. یہ نہیں کہ نماز چھوٹ رہی ہو تبھی ہم چھوڑ دیں نماز. دوسرے لوگ کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں، بالکل جیسا اللہ کے رسول نے فرمایا ہے بنو قریظہ ہی میں جا کے ہمیں نماز پڑھیں. اس کے بعد چنانچہ دو گروپ ہو گیا، اس میں ایک گروپ نے نماز راستے میں پڑھ لی عصر کے وقت میں، کچھ لوگوں نے جا کر کے وہاں جا کے نماز پڑھی بہت آخر میں جا کر کے اور بہت تاخیر سے. تو جب آ کر کے بیان کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں فریق کو کہا، دونوں فریق کو، لیکن ایک کہ جس نے نماز راستے میں پڑھ لی تھی اس کی تصویر زیادہ کی اللہ کے. ہاں، اس کا مطلب یہ کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی لفظ سے مقصود دوسرا ہوتا ہے، یعنی تاکید اس کی یا کہ اس کے سلسلے میں مطلب بہت اہتمام، یہ چیز مقصود ہوتی ہے. یہ لفظی چیز نہیں مقصود ہوتی ہے کہ وہاں پہنچ کر کے ہی ہمیں نماز پڑھنا ورنہ حدیث پر عمل نہیں ہوگا. اب یہیں سے سمجھیے کہ دو طریقے فہم سمجھ میں آتا ہے. صحابہ کرام کے زمانے سے یہ دو طریقے فہم تھے. ایک تو یہ کہ جو اس کے مغزا اور مقصود اور غرض یا اس کو سمجھ کر کے حدیث پر عمل کرنے کا جذبہ ان کے اندر تھا. ظاہر ہے ہر شخص سمجھتا تھا، کوئی جو مقصد تو سمجھتا ہی تھا. کچھ لوگ کہ جیسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوراً کرنا ہے. تو شیخ یہ جو ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی حکم دیا اور اس کا دو مفہوم نکلتا ہو، ایک اگر نکلتا ہو، تو کیا اس کے علاوہ بھی کوئی اور ایسی مثال ملتی ہے جہاں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کسی عمل کو دو معنوں پہ محمول کیا ہو اور دونوں پہ عمل؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو نہیں، لیکن رسول اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد یہ اس طرح کے مسائل رسول اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد مثال کے طور پر صحابہ کرام کے درمیان جیسے یہ بنی قریظہ والی جو روایت ہے لا یصلی احد الا فی بنی قریظہ، تو یہ مطلب ایسا نہیں کہا جا سکتا ہے کہ اس قسم کا یہ ایک انوکھا واقعہ ہے، مطلب اس طرح کی بکثرت مثالیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھیے اس طرح کی بکثرت مثالیں نہیں ملیں گی آپ کو. اکا دکا کوئی مثال ڈھونڈنے سے شاید ملے گی. یہ مثال چونکہ بہت مشہور ہے اور کافی ہے، یعنی ایک مثال ہی کافی ہے اس چیز کے لیے کہ مقصود اصلی کبھی جو ہو وہ مقدم رکھنا چاہیے یا بالکل لفظی معنی حدیث کا اس پر عمل کرنا چاہیے. تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو بالکل کسی چیز کے لفظ پر، اب مثلا ایک دوسری مثال لے لیجیے جیسے بھی ذہن میں آ رہی بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ تھے، دیکھیے وہ آتا ہے، وہ ہے نا قرآن مجید میں کہ حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر. تو وہ سمجھتے تھے کہ سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے ممتاز ہو جائے تب تک فجر کا وقت ہوتا ہے. تو انہوں نے دو دھاگے رکھے ہوئے اس صحابی نے، اور اس کے بعد دیکھتے تھے کہ ہاں جب تک پتہ نہ چلے کہ ہاں یہ سفید ہے یہ سیاہ ہے اس وقت تک فجر کا وقت ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے، آئے رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو انہوں نے مطلب بطور مزاح کہا کہ ان وسادک لعریض، یعنی آپ جو ہیں ماشاءاللہ مطلب کہ بہت خوب سمجھ رکھتے ہیں، لیکن یہ کہ یعنی طنز ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اس سے یہ نہیں مراد ہے خیط الابیض من الخیط، اس سے مراد کنایا ہے
یعنی پاؤں پھٹ جاتے ہیں تو جیسے سفیدی سیاہی سے ممتاز ہو جائے، وہ کوئی دو دھاگا رکھنا ضروری نہیں ہوتا، لیکن انہوں نے سادگی میں. یا اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثلا یہ کہ فمن احب یطیل غرته فلیفعل. تو یہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مرفوع حدیث ہے، لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ مدرج ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جو وضو کرنے والے ہیں وہ غرم محجلین، وہ قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے، غرم محجلین ہوں گے. تو اب اس کے بعد جو فمن احب ان یطیل غرته فلیفعل، یہ لفظ جو ہے مرفوع ہے یا نہیں ہے، اس پر محدثین نے گفتگو کی. زیادہ راجح یہ ہے کہ مدرج ہے، یہ حضرت ابو ہریرہ کا کلام. لیکن بہرحال ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا یہ استنتاج ہوا، اس کا مطلب تھا کہ وہ یہاں تک دھلتے تھے، حالانکہ یہ مراد نہیں ہے اس سے. تو ایسا ہے کہ صحابہ کرام کبھی کبھی اجتہاد کرتے تھے، لیکن کبھی بھی اپنے اجتہاد پر اڑے نہیں رہتے تھے. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تنبیہ ہو جاتی تھی ان کو، یا کسی دوسرے صحابی سے پتہ چل جاتا تھا کہ نہیں اس کا مطلب یہ ہے. کبھی کبھی اشکال ہوتا تھا تو ام المؤمنین حضرت عائشہ کے پاس آتے تھے پوچھنے کے لیے. اور وہ بلکہ ایک بہت ہی دلچسپ واقعہ ہے. ایک واقعہ یہ ہے کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، بعد میں کی بات ہے لیکن ہے صحابہ کرام کی بات ہے، تو وہ عمرہ کرنے کو حج کے زمانے میں ناپسند کرتے تھے. عبداللہ بن زبیر تو منع کرتے تھے لوگوں کو، یعنی حج کے زمانے عمرہ نہ کرو، یا تو حج افراد کرو یا حج قران کرو. تو حضرت ابن عباس تک بات پہنچی جب، تو ابن عباس نے کہا کہ ان کو آ کے کہو کہ اپنی ماں سے پوچھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم لوگوں نے عمرہ کر کے ہم حلال ہوئے تھے کہ نہیں ہوئے تھے، یعنی عمرہ کیا تھا کہ نہیں کیا تھا. اس کے بعد ان کے والد جو ہے یا اس طرح سے سارے صحابہ کرام اپنے اپنے بیویوں کے پاس گئے تھے کہ نہیں گئے تھے. تو یہ چیز اگر غلط ہے تو پوچھو جا کر کے، ان کو کہو اپنی ماں سے جا کر، اسماء بنت ابی بکر. تو ایسا ہے صحابہ کرام کے درمیان اصل میں ان مسائل کے سلسلے میں کوئی حجاب یا اس طرح کا وہ شرم و حیا کا پہلو نہیں تھا، بلکہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ اگر یہاں بیان کی جائیں موضوع دوسرا ہو جائے گا. تو یعنی یہ بیان بتانے کا اسلوب تھا. یا اسی طرح سے مثال کو طور پہ ایک مثال آتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ جو ہے مسجد میں پڑھی، لیکن ام المؤمنین حضرت عائشہ کے پاس یہ سوال آیا، کہا کہ پڑھی جائے کہ نہ پڑھی جائے. کچھ لوگ کہتے تھے کہ نہیں بہتر نہیں ہے، اس لیے کہ میت ممکن ہے کہ اس سے کوئی نجاست گر جائے، کچھ بعض فقہا کا بھی یہ مسئلہ ہے. تو انہوں نے یہی دلیل کے طور پر پیش کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں کی نماز جنازہ تو مسجد ہی میں پڑھی تھی، یہ نہیں کہ پتہ ہے لوگوں کو، صحابہ کرام اتنی جلدی بھول گئے. تو اس طرح کی کئی مثالیں ہیں، بہت سی مثالیں رسول اللہ کے زمانے میں صحابہ کرام کے ان کے وفات کے بعد کی بھی مثالیں موجود ہیں. لیکن ان سب کا خلاصہ یہ ہے کہ صحابہ کرام اپنے کسی غلطی پر اصرار نہیں کرتے تھے. کسی حدیث سے اگر کوئی غلط مطلب سمجھتے تھے تو اس پر بھی اصرار نہیں کرتے تھے، اور اگر کوئی غلط مطلب بیان کرتا تو اس کو ٹوک بھی دیتے تھے. شیخ تو یعنی کہ ہم اگر فہمیں حدیث میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کے رویے کو دیکھیں تو وہ یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی حکم کا جو مطلب نکلتا ہے اس پہ عمل کرتے ہیں. اگر دو احتمالی مطلب ہو تو اس میں جو ان کے یہاں نزدیک راجح ہوتا ہے اس کے مطابق عمل کرتے ہیں، اور جب انہیں یہ احساس ہوتا ہے کہ نہیں انہوں نے جو مفہوم سمجھا وہ مفہوم درست نہیں ہے تو وہ فوراً رجوع کرتے ہیں. تو ایسے رجوع کرنے کی کچھ مثالیں کیا ہمارے سامنے ہیں جب صحابہ کرام سے بعد میں رجوع کرنے کی؟ جیسے اب مثلا کوئی شخص سمجھتا ہو یعنی اسے حدیث نہیں معلوم، مثال کے طور پر مثلا حضرت عمر کی بات مثال میں نے پچھلی مرتبہ دی تھی کہ جو دیت جو ہوتی ہے میت کی، یعنی جو کوئی قتل کیا جائے تو اس کی جو دیت دی جائے گی تو اس سے اس کی بیوی وارث ہوگی کہ نہیں ہوگی. تو اس سلسلے تو حضرت عمر نے فیصلہ کیا کہ نہیں ہوگی وارث. یہاں تک کہ کسی نے بتایا کہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشیم الضبابی ایک صحابی تھے، ان کو کسی نے قتل کر دیا تو اس کا جو دیت ملی وہ ان کی بیوی کو دیا تھا. تو یہاں مسئلہ ختم ہو جاتا تھا فوراً. جب کوئی حدیث بیان کر دی جاتی تھی تو اس میں کوئی اشکال پھر جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کے موقع سے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، تو پھر ان کے بعد مسئلہ ختم ہو گیا. تو یہ جذبہ صحابہ کرام پوری طرح ثابت تھا کہ نہیں، حدیث رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیثیت شریعت کی ہے، دین کی ہے، اور جیسے ہی کوئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قول آ جائے تو اپنے کسی بھی اسٹینڈ اپنا فہم، اپنا استنباط، اپنا اجتہاد ختم کر لیں اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق چلنا ہے. تو شیخ بتانے کی زحمت کریں کہ پھر مطلب ایسا کب ہوا کہ دین کو سمجھنے کے معاملے میں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سمجھنے کے معاملے میں مختلف
مکتب فکر پیدا ہو گئے. مطلب اب ظاہر ہے کہ صحابہ کرام کے جو شاگرد تھے تابعین تھے تو انہوں نے تو فہم بھی جہاں حدیث وہیں سے لیا تو فہم بھی لی ہوں گی. تو پھر کیسے یہ سلسلہ آگے بڑھا؟ صحابہ تابعین یعنی کہ بعد تابعین تقریباً پہلی صدی ہجری تک اگرچہ بہت سے فتنے تھے اور سب کچھ ہے، اس میں حدیثیں بہت سی گڑھی بھی گئی، سب کچھ ہوئی، لیکن ایک فہم حدیث یا عمل بھی حدیث کے سلسلے میں ان کا رویہ مختلف نہیں تھا. وہ سب ایک ہی اسی منہج پر قائم تھے جو صحابہ کرام کے زمانے میں تھا. تابعین کا بھی وہی منہج تھا. لیکن پہلی صدی ہجری کے اخیر تک پہنچتے پہنچتے اور دوسری صدی ہجری کے شروع میں پہنچتے پہنچتے یہ ہوا کہ اس میں مختلف طرح کے فرقے پیدا ہوئے. عقائد کے لحاظ سے بھی فرقہ جیسا کہ ذکر ہے، مثلا تقدیر کو نہ ماننے والے پیدا ہو گئے، خوارج پیدا ہو گئے، شیعہ پیدا ہو گئے اور دوسرے لوگ. تو انہوں نے جہاں ایک طرح سے بہت سی حدیثیں اپنی طرح سے بنائی نہیں، اسی طرح سے ان حدیثوں کے جو صحیح حدیثیں پڑھتی تھیں اب وہ بہرحال ان کی تعویل کرنی، ان کی کوئی توجیہ کرنی ہے، اس کی ضرورت پڑی ان کو. تو کچھ لوگوں نے تو انکار کا رویہ صرف اختیار کر لیا، کچھ لوگوں نے توجیہ و تعویل کا رویہ اختیار کیا. تو اس طرح سے یہ جو گمراہ فرقے تھے ان کا لازماً اثر پڑا، نتیجتاً اس کا اثر یہ پڑا، اور اس کی پھر تصحیح صحابہ تابعین تبع تابعین کرتے تھے کہ نہیں یہ مطلب جو ہے وہ بالکل غلط ہے. مثلا مثال کے طور پر جو لوگ جہمیہ پیدا ہوئے، جہمیہ تقریباً وہی دوسری صدی ہجری میں پیدا ہوئے، جہم بن صفوان پیدا ہوئے، یا عامر بن عبید معتزلی تھے، یا اور دوسرے بہت سے حسن بصری کے جو شاگرد سب تھے سب معتزلی تھے. نظام ہے، ابو الہذیل علاف ہیں، یہ سب یعنی خاص طور پہ معتزلہ کا جو گروپ جن کو کہا جا سکتا ہے ریشنلسٹ یا عقلیت پسند یا متکلمین کہہ لیجیے، ان متکلمین کا پہلا گروہ. تو ان کے ذہن میں یہ تھا کہ عقل کی روشنی میں ہمیں جو چیزیں صحیح سمجھ میں آتی ہیں انہی کو ہم قبول کریں گے، جو چیزیں ان کے خلاف ہوں گے چاہے وہ احادیث کی شکل میں ہوں یا قرآن کے نصوص کی شکل میں، ان کی تعویل و توجیہ کرنی پڑے گی تاکہ وہ عقل کے مطابق سمجھ. یعنی ان کے ہاں یہ اشکال پیدا ہوا کہ عقل اور نقل کے درمیان تعارض نہیں ہو سکتا. ہم بھی یہ کہتے ہیں عقل و نقل کے درمیان تعارض نہیں ہو سکتا، لیکن انہوں نے عقل و نقل کے درمیان جو تعارض ان کو سمجھ میں آیا اس کو دور کرنے کے لیے عقل کو مقدم کیا کہ عقل چونکہ قطعی ہے اور نقل ضنی ہے، اس لیے ضنی کی تعویل جو ہے عقل کے مطابق کرنے کی ضرورت ہے. یہ معتزلہ یا متکلمین کے یہاں سے یہ فکر پیدا ہوا. اب نتیجتاً کیا ہوا کہ کوئی بھی حدیث آپ انہیں پیش کیجیے، حتیٰ کہ کوئی آیت بھی پیش کیجیے، ان کی ضرورت کیسی تعویل اور توجیہ کریں گے کہ وہ اس کو اپنے اصولوں اور اپنے عقیدوں کے مطابق بنانے کی کوشش کریں. تو یہاں سے گویا ایک طرح سے حدیث کا کھلم کھلا انکار تو نہیں، لیکن ایک حدیث کی تعویل اور اس میں تحریف یا اس کی معنوی تحریف کا سلسلہ شروع متکلمین کے زمانے سے. اور یہ سلسلہ پھر ان میں جو جتنا زیادہ مطلب اس میں غلو جس نے کیا، کچھ لوگوں نے کم وہ تعویل کا حصہ اختیار کیا، کچھ زیادہ تعویل کی. اور یہ اس سے متعلق اگر اس زمانے کے معاصر لٹریچر پڑھیں، جیسے امام شافعی رحمۃ اللہ نے جو اختلاف الحدیث میں لکھا ہے، یا جامع العلم میں ایک کتاب رسالہ کے اندر بھی، اس طرح سے امام ابن قتیبہ نے 276 میں ان کی وفات ہے، انہوں نے تعویل مختلف الحدیث میں وہ سارے معتزلہ کے جو اتنے بڑے بڑے رؤوس تھے ان کے مختلف شبہات و شکوک اور جن جن حدیثوں پر انہوں نے اعتراض کیا ان سب کا ذکر کیا. تو مطلب یہ کہ دوسری صدی ہجری میں ان سارے فتنوں اور مختلف فرقوں کے پیدا ہونے کے نتیجے میں حدیث سے متعلق یہ رویہ کہ ان کی توجیہ و تعویل کی جانے لگی. یعنی لوگوں نے جو اپنا ایک خاص مکتبہ نقطہ نظر بنایا، تو جو احادیث ان کے نقطہ نظر کے خلاف ہوئی یا تو انکار کا رویہ رہا یا پھر تعویل و توجیہ کا رویہ انہوں نے اپنے حساب سے اپنایا. تو شیخ گویا کہ یہ تابعین کا زمانہ ختم ہونے کے ساتھ ساتھ یہ چل ہی رہا ہے، تبع تابعین کے زمانے میں یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے. تو مطلب اس پورے طرز فکر و عمل نے کتنے راستے اختیار کیے؟ پھر اس کے مقابلے میں بہرحال مطلب جو اہل سنت کا جو طریقہ تھا، یعنی اہل سنت کے مقابلے میں یہ سب جو بڑے بڑے گمراہ فرقے تھے جنہوں نے اصول اور مبادی اور عقائد کے سلسلے میں گمراہی کا اختیار کی، اس میں معتزلہ سب سے بعد کے ہوئے، ان سے پہلے شیعہ تھے، خوارج تھے، اس طرح سے مرجیہ جو عمل کو ایمان کا جز ہی نہیں مانتے تھے، کہتے جہاں جتنی جگہ قرآن مجید میں ایمان و عمل دونوں کا ذکر ہے یا ایمان کا حصہ بتایا گیا ہے یا ایمان میں کمی زیادتی کا ذکر کیا گیا، تو وہ سب حدیث وہ سب آیتیں ان کے خلاف پڑتی تھی، جس کو دوسرے مرحلے میں جانے دیجیے. تو ان سب چیزوں کو انہوں نے تعویل آیات اور احادیث سب کی تعویل. تو یہ بنیادی عقائدی اختلافات تھے، اعتقادی اختلافات تھے. اس کے بعد یعنی ان کے مقابلے میں اہل سنت کا مکتب فکر تھا، جو سارے صحابہ، فقہاء، تابعین وغیرہ محدثین اور فقہاء سارے اس پر قائم تھے. ان کا طریقہ یہ تھا کہ ان کے ان شکوک شبہات کا جواب دیا جائے اور ان کو یہ بتایا جائے. اس وقت شکوک شبہات دور کرنے کا دو طریقہ کر سکتے ہیں. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ان کو اس موضوع کی ساری حدیثیں جمع کر کے بتائی جاتی کہ ان سب کی روشنی میں، یا وہ ساری آیتیں جمع کرو، ان کی روشنی میں یہ کیا معنی نکلتا ہے، تب صحیح مطلب تک پہنچ سکتا. بالکل.
اس لیے کہ بغیر اس کے اگر صرف آپ ایک آیت لے لیجیے اسے اپنا مطلب نکال کر کے کچھ نہ کچھ ادھر ادھر بتائیے تو اس میں بہت سی غلطی کا امکان ہے. تو ایک تو یہ کیا. دوسرا انہوں نے یہ بتایا کہ جو فہم چلا آ رہا ہے یعنی صحابہ تابعین تبع تابعین وہ فہم پورا یا وہ اجتہاد وہ استنباط پورا موجود تھا عقائد کے مسائل کے سلسلے میں بھی فروعی مسائل کے سلسلے میں. تو جس حدیث سے جس نے جو کچھ سمجھا تو اس فہم کو یعنی فہم سلف کو ایک تو ان نصوص کو سب کو جمع کرنا اور ان کو سمجھنے کی کوشش کرنا. دوسرا ہے کہ یہ جو فہم سلف تھا صحابہ تابعین تبع تابعین اس کے فہم کو پیش کرتی تھی. تم جو مفہوم بیان کر رہے ہو اس حدیث کا یہ اس فہم کے خلاف ہے جو صحابہ تابعین تبع تابعین. اسی لیے جب محدثین نے شروع میں حدیثیں جمع کی تو صحابہ کرام کے آثار بھی جمع کیے. اس لیے ان کی بھی اہمیت ہے, بہت اہمیت ہے. اگر ان کی اہمیت نہیں ہوتی تو صحابہ تابعین کے آثار جمع نہیں کیے جاتے, چاہے وہ تفسیر کا باب ہو, عقائد کا باب ہو, اس طرح سے فقہی مسائل کا باب ہو, ان سب میں حتیٰ کہ زہد اور تصوف سے متعلق جو وہ سب بھی صحابہ تابعین سے جو کچھ منکر وہ سب جمع کیا. تو گویا کہ جب یہ اس طرح کی باتیں سامنے آئیں تو جو اہل سنت والجماعت کا جو طریقہ تھا رد کا وہ یہ تھا کہ اس سلسلے کی جتنے بھی نصوص ہیں سب کو اکٹھا کر کے تب مفہوم پہ پہنچنے کی کوشش کی جائے. پھر دوسری ہے کہ حضرات صحابہ کرام تابعین تبع تابعین کا کیا رویہ رہا ہے, فن سلف کہتے ہیں, انہوں نے کس طرح سے اس کو سمجھا اس سمجھ کو پیش کر دیتے تھے. شیخ تو ماشاءاللہ گویا کہ شروعاتی اسٹیج میں یہ گمراہ فرقے ہیں اور ان کے مقابلے میں اہل سنت والجماعت ہے. پھر یہ اہل سنت والجماعت ان کے اندر کیسے اختلاف, ان کے اندر جو ہے دوسری صدی ہجری کے اندر ہی تقریباً 2 مکتب فکر ہو گئے. اور اس سے متعلق شاہ ولی اللہ نے بہت اچھا لکھا ہے حجت اللہ البالغہ میں ایک جگہ. وہ 2 مکتب فکر, ایک اہل الحدیث اور دوسرا اہل الرائے. تو اہل الحدیث اور اہل الرائے کا فرق بتاتے ہوئے شاہ ولی اللہ نے بہت ہی قیمتی اور اہم بات لکھی ہے. اور اگر اس چیز کو پیش نظر رکھیں تو بہت سی غلط فہمیاں بہت سی چیزیں دور ہو جاتی ہیں. انہوں نے یہ کہا کہ اہل الرائے کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کسی کو یا اہل الرائے میں سے ہونے کا تو اس کو حدیث سے دلچسپی نہیں تھی, حدیث سے استدلال نہیں کرتا تھا, حدیث کی طرف رجوع نہیں کرتا تھا, حدیث سے استنباط نہیں کرتا تھا. اس لیے کہ حدیث تو بنیادی ماخذ. بالکل. اور اسی طرح سے اہل الحدیث کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ سرے سے اس کو قیاس اور استنباط اور تحلیل اور فقہ سے کوئی مطلب نہیں. یہ دونوں مطلب بالکل غلط ہے, یعنی دونوں سمجھنا اس طرح سے بالکل غلط ہے, سمجھ کا قصور ہے. اہل الحدیث اس لیے اہل الحدیث کہے گئے کہ ان کا طریقہ وہی جو پرانا چلا آ رہا تھا کہ جب بھی کسی موضوع سے متعلق ہم گفتگو کریں گے یا دیکھیں گے یا تحقیق کریں گے یا کسی مسئلے کا استنباط کریں گے تو ہم یہ دیکھیں گے قرآن میں کیا نصوص ہیں, پھر حدیثیں اس سلسلے میں کیا وارد ہیں پورے استقصاء کے ساتھ, پھر صحابہ کرام نے کس نے کیا کہا ہے, پھر تابعین نے کیا کہا, ان سب کو جمع کرنے کے بعد جو چیز راجح ہوتی ہے نقد و پرکھ کے بعد پھر استنباط کرتے ہیں. یہ طریقہ ہوتا ہے اہل الحدیث کا. انہوں نے خود وضاحت کے ساتھ لکھا ہے اس کو. دوسرا طریقہ کیا ہے اہل الرائے کا طریقہ. اہل الرائے کا یہ طریقہ ہے کہ وہ بھی حدیثیں دیکھتے ہیں, وہ بھی سب چیزیں دیکھتے ہیں, لیکن ہے کہ ان کے ہاں کچھ اصول اور قواعد ہیں ایسے کہ جو ان کے ائمہ یا ان کے علماء جو مشائخ تھے, جیسے کوفہ کے اندر جو مکتب فکر تھا تو اس میں حماد بن ابی سلیمان, ابراہیم نخعی اور امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو ان کے بعد پھر آئے. امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ امام حماد بن ابی سلیمان کے شاگرد, حماد جو ہے نخعی کے شاگرد ہیں. تو ایک طرح سے سلسلہ ہے. تو انہوں نے یہ کیا امام حنیفہ اور ان کے تلامذہ نے, انہوں نے یہ کہا کہ ایسے اصول اور قواعد کہ جن قواعد اور اصول کی بنیاد پر ان مسائل کی تخریج ہوتی ہے, استخراج ہوتا ہے, ایسے کچھ اصول اور قواعد بنا لی اور جو حدیثیں تھیں وہ بھی پیش نظر رکھتے تھے. تو ان قواعد پر پھر انہوں نے مسائل کی تخریج ہے اس سے مسئلے نکالنے کا طریقہ اختیار کیا. تو یہ جو طریقہ تھا یہ اس طریقے کے مقابل میں دوسرا طریقہ تھا جو اہل الحدیث کے یہاں تھا. اس وجہ سے ان کے یہاں آپ یہ نہیں دیکھیں گے مثلا کہ کسی جگہ کہ ایک مسئلے سے متعلق وہ ساری حدیثیں جمع کریں, اس کے بعد نقد و پرکھ کریں, چھان بین کریں, اس کے بعد پھر راجع مرجو کا یہ طریقہ کہیں کسی کتاب میں, حتیٰ کہ فقہ کی کسی کتاب میں آپ کو نہیں ملے گا. اور اہل الحدیث کے یہاں کہیں یہ طریقہ نہیں ملے گا کہ فوراً فلاں یہ قاعدہ ہے اس لیے اس مسئلے سے اس سے یہ مسئلہ مستنبط ہوتا ہے. تو یہ 2 طریقے استنباط ہیں. تو ان دونوں نے ہی حدیث کی طرف رجوع کیا. حدیث فہمی میں دونوں کا کردار ہے, بلکہ دونوں کو اگر جمع کیا جائے تب جا کر کے صحیح طریقے سے ہم حدیث کو یعنی ہاں شریعت میں اصول و قواعد بھی ہیں کہ جو بہت سے فروعات و جزیات پر حاوی ہیں, لیکن شریعت میں وہ نصوص بھی ہیں جو منقول ہیں. کسی ایک جانب سے بے پرواہی یا بے رخی نہیں کی جا سکتی. کوئی شخص اگر صرف ایک جانب ڈھولے گا کہ صرف نصوص اور اس سے پھر استعمال کرنے کی کوشش کرے گا, ٹھیک ہے وہ کامیاب بھی ہوگا اور ہو سکتا ہے کہ اسے کہیں بعض ایسے اصول و قواعد جو شریعت کے پیش نظر رکھنے تھے ان کے پیش نظر نہ رکھنے یا کہ مسالے اور دوسری چیزوں کی رعایت نہ کرنے کی وجہ سے وہ کوئی ایسا حکم بیان کر دے, کہیں کسی جگہ تطبیق کی کوشش کرے کہ جو وہاں مطابق نہیں ہو رہا ہو. تو دونوں طرح کا رجحان
ضروری ہے اہل الحدیث بھی اہل الرائے بھی، اور دونوں نے اپنے اپنے طریقے سے حدیث کی خدمت کی ہے اور انیک نیتی کے ساتھ وہ اہل رائے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کو حدیث و قرآن سے کوئی مطلب نہیں، بالکل ہی بلکہ وہ اصول و قواعد جو خود قرآن و حدیث سے ہی مستنبط ہے۔ شک تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ جس کی طرف ابھی آپ نے اشارہ کیا کہ یہ جو دونوں مکتب فکر اہل سنت والجماعت کے رہے ہیں، دونوں سے استفادہ کرنا ضروری ہے، تو کیا ایسا ہے کہ جب وہ جو محدثین کا طرز فکر اہل الحدیث کا، اس میں جب شدت آتی ہے تو ظاہری پیدا ہوتے ہیں، بالکل، اور یہ جب کیا کہتے ہیں یہ جو اہل الرائے کا طریقہ رہا ہے اس میں جب شدت پیدا ہوتی ہے تو تقلید، اندھی تقلید آتی ہے، اندھی تقلید بھی آتی ہے، دوسری طرف بالکل ایک دم اعتزال اور تجہم اور عقلیت پسندی اور ریشنلزم آ جاتی ہے۔ تو کیا مطلب یہی صورتحال تھی جہاں سے اس طرح کی صورتیں پیدا ہوئی بات کے دوران؟ نہیں، اس وقت تو نیک نیتی کے ساتھ یہ نہیں ہے، جو چونکہ کوفہ کے اندر جو حدیثیں تھیں اور جو علماء مشائخ تھے انہوں نے جس طرح سے مسائل بیان کیے ہیں، تو اب ضروری تھا کہ ایک طرف تو وہ مسائل مدون کیے جاتے، جیسے امام محمد بن حسن نے امام حنیفہ کے جتنے مسائل تھے سب انہوں نے کتاب الاصل میں جمع کر دی، کتاب الاصل میں، اور دوسری کچھ کتابیں جن کو کتب ظاہر روایت کہا جاتا ہے، اور دوسری طرف یہ ضروری تھا کہ ان کے کچھ اصول و قواعد بیان بنائے جاتے، تو امام ابو یوسف نے، امام محمد وغیرہ نے قواعد بنائے۔ اچھا، اسی کے مقابلے میں جیسے اہل الحدیث نے بھی حدیثیں جمع کی، ان سے استنباط کرتے، ان کے لیے بھی ضروری تھا کہ حدیث سے کیسے استنباط کریں، کب حدیثیں کس طرح سے آپس میں متعارض بظاہر نظر آئیں تو تطبیق کیسے کی جائے، تو اس کے لیے امام شافعی رحمۃ اللہ نے قواعد بنائے، جو اصول فقہ سے متعلق سب سے پہلی کتاب الرسالہ کے نام سے جو چھپتی ہے، تو امام شافعی نے ادھر بنائے۔ تو ان کے ہاں اپنے طریقے سے قواعد کی تدوین نہیں، ان کے ہاں اپنے طریقے سے اصول فقہ کی تدوین، یعنی ہم نہیں کہہ سکتے کہ اصول فقہ میں دلچسپی کبھی اہل الحدیث نے نہیں، وضع کرنے والے اس کے ناصر الحدیث والی یا امام اہل الحدیث امام شافعی رحمۃ اللہ۔ اسی طرح سے انہوں نے ایسا نہیں کہ حدیث سے کوئی دلچسپی نہیں، بہت سی حدیثیں جن کی روایت کی ہے، خود امام محمد بن نے اپنی جو موطا لکھی، موطا امام محمد، تو اس کو روایت کیا امام مالک سے، لیکن بہت سی ایسی روایتیں جو ان کے طریق سے نہیں ہے، امام حنیفہ کے طریق سے یا دوسرے مشائخ کے طریق سے، وہ انہوں نے درج کی اس میں، یا کتاب الاثار مرتب کی، جس طرح سے کتاب الاثار مرتب کیا وہ یوسف وغیرہ نے۔ تو ایسا نہیں کہ ان کی حدیث کی کتابیں نہیں، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ حدیث سے استدلال نہیں کرتے ہیں، اعتنا نہیں کرتے۔ تو یہ دونوں طریقے فہم اور طریقے استنباط ہے، لیکن دونوں اگر نیک نیتی کے ساتھ رہیں اور ان میں آپس میں لڑائی جھگڑا نہ ہو، ایک دوسرے کو اتہام نہ کریں تو ٹھیک ہے۔ لیکن ہوا یہ کہ بعد میں پھر دونوں کے جو اتباع، ان کے جو گروہ دو پیدا ہوا، اور اس کے بعد میں پھر وہ تقلید کا جو 4 صدی ہجری سے ہوا، تو اس کے بعد بہت زیادہ شدت آ گئی اہل الحدیث کے گروہوں کے درمیان بھی اور اہل الرائے کے گروہوں میں۔ اہل الرائے کی نمائندگی تقریباً احناف نے کی، اہل الحدیث کی نمائندگی تقریباً شوافع اور حنابلہ اور مالکیہ نے کی۔ تو ان کے اندر اور ان کے اندر، دونوں کے اندر اپنے اپنے مکتب فکر کے لیے شدت آ گئی، اور جس کی وجہ سے ایک دوسرے پر اتہام ہو۔ یہ سب آپ 4 صدی ہجری کے بعد دیکھیں گے، 4 صدی ہجری سے پہلے ہمارے اسلاف کی یہ رویہ نہیں تھا۔ دیکھ لیجیے اس میں مثلا 3 صدی ہجری تک جو لوگ تھے، ابن قتیبہ وغیرہ، وہ رد کرتے ہیں معتزلہ متکلمین پر، لیکن ان لوگوں پر نہیں رد اس انداز میں کرتے ہیں جس طرح سے۔ اگرچہ بعض محدثین نے مثلا کسی شخص پر گفتگو کی ہے تو جرح و تعدیل کے نقطہ نظر سے گفتگو کی، حدیث پر سے استنباط یا ان کے طریقے استنباط سے متعلق نہیں کوئی گفتگو۔ تو یہ اہل الحدیث اہل الرائے کا جو دو مکتب، لیکن دراصل زیادہ جو خرابی پیدا ہوئی ہے وہ ان متکلمین کے ذریعے پیدا ہوئی جنہوں نے اولاً تو حدیث سے متعلق پہلے ہی شکوک شبہات والا رویہ اختیار کیا کہ صحت ہی ثابت نہیں اس کی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جو حدیثیں ان کو ملی اور کہیں بیان کی جاتی تھی تو ان کی توجیہ و تعویل کرنا شروع۔ تو یہ متکلمین کا گروہ ہے عالم اسلام میں، اہل اسلام میں، ممالک اسلامیہ میں کب سے کیسے پیدا ہوا؟ تقریباً 2 صدی ہجری سے موجود ہے، اور سب سے بڑا جو گروہ تھا وہ معتزلہ کا تھا۔ معتزلہ میں بڑے بڑے جو عمرو بن عبید، واصل بن عطا، اس طرح سے ابو اسحاق النظام اور ابو الحضیل العلاف، یہ سب تقریباً 2 صدی ہجری میں۔ جاہد بہت بڑا متکلم خود تھا، اس کی کتابیں تھیں، یہ سب 2ری 3ری صدی ہجری کے لوگ ہیں۔ تو 2ری 3ری سے، بلکہ آپ کو میں بتاؤں جو فتنہ خلق قرآن کا معمول کے زمانے میں ہوا 3ری صدی ہجری کے ربیع اول میں، تو اس میں بہت بڑا ہاتھ ہی نہیں معتزلہ کا تھا۔ تو یہ جو فتنہ ہے دراصل کیا وہ جب یونانی کتابیں ترجمہ کی گئیں ان سے متاثر ہوئے، اور اس کے بعد پھر وہ عقلی اصول گویا اسلام میں جو داخل کرنے کی کوشش کی، قرآن حدیث کو اسی روشنی میں آنکنا شروع کیا، تو اس کے نتیجے میں یہ متکلمین بدل۔ بلکہ وہ متکلمین اپنے آپ کو اتنا عقل مند سمجھتے تھے کہ سارے فقہاء، سارے محدثین ان کو کہتے تھے کہ یہ لوگ تو ایک دم بالکل ظاہر پرست ہیں، تو کچھ پتہ نہیں ہے، اصل عقائد کے مسائل جو ہیں وہ عقل کے روشنی میں حل کیے جائیں گے، نہ کہ نقل کی روشنی میں۔ چنانچہ جتنے ان کے معتزلہ کے
کی کتابیں ہیں، اکثر تو فنا ہو گئی، لیکن یہ جو پہنچی ہے مثلا المغنی ہے پھر ابواب العدل والتوحید، تقریباً 26-27 جلد کی کتاب ہے، تو عقیدے کے ہر مسئلے پر لکھا ہے انہوں نے، بہت تفصیل سے لکھا ہے، تو اس میں وہ اہل سنت پر چوٹ کرتے ہیں، رد کرتے ہیں، خوارج پر رد کرتے ہیں۔ المغنی کس کی شرح کی ہے؟ یہ قاضی عبد الجبار، وہ چونکہ المغنی میں قدامہ کی بھی ہے تو ہاں، تو یہ قاضی عبد الجبار جبار کے۔ اچھا، ایک دلچسپ بات یہ ہے، متکلمین کا جو ذکر چل پڑا ہے تو دیکھیے کہ جب تقلید و اجتہاد کا سلسلہ، مطلب تقلید کے مختلف مواقع پہ وجود میں آئے، تو اس میں اب کوئی شافعی ہوتا تھا لیکن معتزلی ہے، کوئی حنفی ہوتا تھا اور معتزلی ہے۔ بہت سے مثلا عیسیٰ بن ابان بہت مشہور حنفی عالم ہیں، انہوں نے اصول و قواعد مرتب کیے ان کے، تو وہ پکے معتزلی تھے۔ زمخشری بہت بڑے مشہور مفسر قرآن، وہ بھی معتزلی ہیں، حنفی بھی ہیں، فقہ میں حنفی ہوتے تھے اور عقیدے میں معتزلی ہیں، فقہ میں شافعی ہوتے تھے، عقیدے میں معتزلی ہوتے تھے، یا فقہ میں مثلا حتیٰ کہ شیعہ ہیں لیکن عقیدے میں معتزلی ہیں، جیسے شریف المرتضیٰ، ان کی بہت مشہور شریف عملی المرتضیٰ۔ تو یہ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ متکلمین کی جو روش ہے، یہ عقلیت پسندی کی جو روش ہے، یہ کسی خاص فقہی مکتب فکر پہ محدود نہیں ہے۔ جو شخص بھی وہ روش اختیار کرے گا اس کو کہا جائے گا متکلمین کا طریقہ، اور متکلمین کا طریقہ اہل سنت کے طریقے سے مختلف ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ متکلمین کے طریقے میں اہل سنت کا جو سیدھا سادہ عقیدے کو سمجھانے بتانے کا جو طریقہ تھا، اس کے مقابلے میں عقلی طور پر ہر چیز ثابت کرنے کا طریقہ، یعنی اس کی مثال آپ لے لیجیے، مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کی عبادت، اس کی توحید اور رسالت وغیرہ ثابت کرنے کے لیے وہ ایسے ایسے سارے عقلی اصول اور عقلی بنیادیں پیش کرتے ہیں، بلکہ اس کے لیے اتنی تمہیدیں ہوتی ہیں۔ متأخرین بھی اگر بعض کتابیں دیکھیں، مثال کے طور پر شرح مواقف ہے یہ سید شریف جرجانی کی، یا اس طرح سے شرح عقائد نصفی جو ہم پڑھتے ہیں، تو اس میں ان کو اس سے بحث نہیں ہوتی کہ اس سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا ہدایت دی، بلکہ ان کو وہ اصول جو عقلی اصول ان کے نزدیک کہے جاتے ہیں، ان کی روشنی میں وہ نکالنا، مسئلے نکالنا اور بتانا اور اس کو دلائل قرار دینا۔ یہ یعنی ان کے مثال کے طور پر میں بتاؤں آپ کو، یہ شرح عقائد نصفی جو سارے مدرسوں میں پڑھے جاتے ہیں، پوری کتاب میں سارے عقائد کے مسائل جو ثابت کیے جاتے ہیں، ان میں میرے خیال سے 70-80 حدیثیں بھی نہیں ہیں، ایک پوری کتاب میں 70-80 حدیثیں۔ اور اسی طریقے پر جو بھی چلے ہیں، پرانے زمانے میں ہو یا نئے زمانے میں، ان کے حدیث کی وہ اہتمام نہیں ہے۔ یہ سارے جتنے متکلمین ہیں، چاہے اس زمانے 2 صدی ہجری سے لے کر کے موجودہ دور تک، ان سب کا رویہ یہی ہے کہ وہ عقل کی روشنی میں سارے مبادی اسلام کے یا قرآن مجید کی تفسیر وہ کرتے ہیں۔ مثلا قرآن مجید کی تفسیر آپ موجودہ دور کے لے لیجیے، تدبر قرآن مولانا امیر حسن صاحب، 9 جلدوں میں بہت ضخیم، 5844 صفحے ہیں اس کی، کتنی حدیثیں اس میں ہوں گی؟ اب تصور کیجیے کہ وہ لکھتے ہیں کہ حدیث سب سے بہترین شرح ہے قرآن مجید کی، حدیث و آثار سے استفادہ کرنی، پہلے درجے دوسرے درجے میں بتاتے ہیں اس کو، لیکن عملاً کتنی حدیثیں انہوں نے بیان کی؟ کل ٹوٹل 80 حدیثیں اس کی۔ مولانا امین حسن اصلاحی صاحب کی تدبر قرآن میں پوری جو 9 جلدیں ضخیم ہیں، ان میں پورے میں، بلکہ اس میں بھی 20-25 حدیثیں تو رد کے لیے وہ لے آئے ہیں، استدلال کے طور پر نہیں لائے، رد کے لیے۔ ہاں، تو کل سمجھیے کہ 80 حدیثیں اس کے اندر ہیں۔ یا سبحان، اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ متکلمین کا منہج جو اختیار کرتا ہے وہ کہاں چلا جاتا ہے، اس مبدا کو ماننے کے باوجود بھی کہ حدیث بہت بنیادی چیز ہے اور بہت اہم ہے، تو وہ چاہے تفسیر میں کوئی کتاب لکھے، عقیدے میں کوئی کتاب لکھے، فقہ میں کوئی کتاب لکھے، اس کی بنیاد جو ہے دراصل وہ اپنے عقلی اصول و منہج پر۔ تو شیخ، یہ جب مامون رشید کے زمانے میں جب اس طرح کی کتابیں، یونانی مکتب فکری کی کتابیں مترجم ہمارے سامنے آئی، پھر یہ مطلب ایک اس کا ظاہرہ پیدا ہوا، اس کا ایک بڑا امپیکٹ اس وقت ہوتا ہے، بہت اثر ہوا، اور مطلب کسی نہ کسی شکل میں مطلب وہ اتنا اثر انداز ہوا کہ لوگ بہت متاثر ہوئے۔ چنانچہ جو مختلف مکاتب فقہ ہیں اس میں یہ حد بندی نہیں رہی، ایک آدمی مطلب کیا کہتے ہیں، وہ معتزلی بھی ہے، وہ حنفی بھی ہو سکتا ہے، یا شافعی بھی ہو سکتا ہے، یا پھر مطلب وہ مالکی بھی ہو سکتا ہے، لیکن اہل الحدیث کا جو رویہ رہا وہ عقائد کا معاملہ ہوتا ہے یا حدیث و قرآن کو سمجھنے کا وہ معاملہ، بالکل اپنے طریقے پر وہ اپنے طریقے ان میں کہیں کسی بھی کلامی یا عقلی روش کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ وہ جو اشتغال تھا قرآن و سنت سے وہ اپنی جگہ پہ اپنے طریقے سے وہ سند کے ساتھ حدیثیں بھی بیان کرتے تھے، اس کا مفہوم و معنی بھی اسی طرح بیان کرتے ہیں جیسے ان کے سلف بیان کرتے رہے۔ رد بھی جب کرتے تھے تو رد کرتے وقت ان کے پورے قول کو پیش کرتے تھے، اس کے بعد پورے نصوص اور آیات پیش کرتے تھے اور سلف کا فہم پیش کرتے تھے، اسی طرح یا لغت کی روشنی میں ان کو بتاتے اور وہ سلسلہ ماشاءاللہ آج تک اسی طرح سے، اسی لیے کہا جاتا ہے، ایک کتاب ہے چھوٹی سی، بہت اچھی کتاب ہے، ابو المظفر السمعانی، جن کی وفات 489 میں ہوئی، 489 جی سر، ان کی ایک کتاب ہے الانتصار لأہل الحدیث،
اصل کتاب تو نہیں ملی، لیکن یہ کہ اس کے جو مختلف اقتباسات کتابوں میں نظر آتے ہیں وہ جمع کر کے ایک ہمارے دوست ہیں محمد بن حسین جیزانی، انہوں نے جمع کیا. تو اس میں ان کو دیکھیے انہوں نے کہا ہے کہ یہ اہل الحدیث کا جو طریقہ ہے جو صحابہ تابعین تبع تابعین کے زمانے سے چلا رہا ہے اور آج تک 5ویں صدی ہجری تک، ان میں کہیں کوئی اختلاف آپ کو عقائد کا نہیں نظر آئے. عقائد کے باب میں سب متفق. معتزلہ کو دیکھیں تو نظام کچھ کہہ رہے ہیں، علاف کچھ کہہ رہے ہیں، اور عمرو بن عبید نے کچھ کہا، واصل بن عطا نے کچھ کہا. تو جس کو جیسے جو چیز سمجھ میں آئی عقل کے مطابق اس میں ہوگا. تو شیخ اسی لیے کہتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر ہم لوگ جب ہندوستان کے تناظر میں بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہمارے یہاں کے جو حناف ہیں وہ فقہ میں حضرت امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی روش پہ چلتے ہیں، لیکن عقائد میں ان کی روش پہ نہیں ہے. عقائد میں بالکل ان کی روش پر نہیں، اس لیے کہ وہ ان کو امام مانتے ہی نہیں ہیں. عقائد کے سلسلے میں امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی وفات 321 ہجری میں ہوئی، انہوں نے ایک چھوٹی سی کتاب لکھی ہے بیان اہل سنت والجماعہ کے نام سے، یا عقیدۃ طحاویہ کے نام سے چپتی ہے. اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ میں نے اس میں امام حنیفہ، امام ابو یوسف، امام محمد کے بیان کردہ عقائد سب ذکر کر دیا. اب یہ اس عقیدے کو پیش نظر رکھیے، اس کا موازنہ مقارنہ ذرا کیجیے شرح عقائد نصفی سے یا شرح مواقف سے یا اور دوسری کتاب تمہید ابو شکور سالمی وغیرہ سے. زمین آسمان کا آپ کو فرق نظر آئے گا. یعنی یہ متکلمین کا منہج اختیار کرتے ہیں، جبکہ امام طحاوی جو ذکر کرتے ہیں اس میں وہ سیدھے سادھے وہ عقائد ہیں جو سلف کے عقائد. تو عقائد کے باب میں وہ حنیفہ یا ان کے تلامذہ کا کوئی بھی اہل الحدیث سے اختلاف نہیں. بالکل کچھ بعض مسائل اور ان کی تفصیل میں کوئی جزئی اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن تفصیلات میں کوئی اختلاف نہیں ہے. وہ اللہ پر ایمان سے شروع ہوتا ہے، اور وہ اس طرح جو جیسے آخرت جنت جہنم اس میں کوئی اختلاف نہیں. اور اس کی شرح جو کی ہے ابن ابی العز الحنفی نے 792 میں ان کی وفات ہوئی ہے، جو شرح یہاں ہر جگہ پڑھائی جاتی ہے، تو وہ بھی بالکل ایسی شرح ہے کہ جس میں ان کی بالکل ہی صحابہ تابعین یعنی سلف کے طریقے پر شرح ہے. مگر اس شرح کو یہ نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ چونکہ متکلمانہ شرح نہیں ہے، اس لیے اس کی دوسری شرح جو لوگوں نے کی ہیں، غنیمی نے اور کسی نے کی ہے، ان شرحوں کو مانتے ہو گے چونکہ وہ متکلمین کے انداز کی شرح. آپ اندازہ لگائیے، امام حنیفہ کی طرف ایک کتاب اور منسوخ کی جاتی ہے الفقہ الاکبر کے نام سے. وہ پوری کتاب آپ پڑھ ڈالیے، کہیں کسی جگہ کوئی، وہ تو عقیدے کی عقیدے کی کتاب ہے، اس میں کہیں کسی جگہ متکلمین کا کوئی اثر نہیں. اگرچہ امام حنیفہ کی طرف اس کی نسبت ثابت ہے یا نہیں ثابت ہے، اس میں کا اختلاف ہے، لیکن یہ ہے کہ اس میں مثال کے طور پر جن چیزوں کا اثبات کیا گیا، اللہ تعالیٰ کی جتنی صفات ہیں ان کا جو اثبات ہے، ید کا اور اسی طرح سے ان سب چیزوں کا اثبات، اس میں صفات باری کا اثبات ہے. اسی طرح سے اس میں مثلا ایک مسئلہ ہے بہت مشہور، احناف اس کو ابھی بھی نہیں مانتے ہیں، حالانکہ امام صاحب کی اس کتاب کے اندر صراحت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے بارے میں لکھا ہے ماتا علی الکفر، باقاعدہ اس میں یہ ہے. اب وہ بڑی مشکل درپیش آئی کہ ہمارے امام صاحب نے ایسے کیسے کر دیا. تو اس کو کسی نے کہا کہ اصل میں ماں ماتا تھا، تو ایک ماں چھوٹ گیا، کسی نے کچھ کہہ دیا، کسی نے کچھ کہا. حالانکہ ان سب پر رد کیا ہے ملا علی قاری نے شرح فقہ اکبر میں، جو ان کی بہت مشہور شرح ہے. ملا علی قاری تو خود حنفی عالم ہے، لیکن چونکہ وہ انصاف پسند تھے، وہ 10 سے 14 میں وفات ہوئی، تو انہوں نے شرح فقہ اکبر میں اور بلکہ ایک مستقل کتاب لکھی اس پر، اور سیوطی پر رد کیا. سیوطی نے 7-8 کتابیں لکھی اس بات میں کہ امام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین جو ہیں وہ ان کی وفات کفر پر نہیں ہوئی ہے بلکہ ایمان پر ہوئی، یا کہ وہ اٹھا لیے گئے تھے پھر زندہ کیے گئے، وہ پھر مومن ہوئے وغیرہ. تو ان کے رد میں ادلۃ معتقد الامام ابی حنیفہ فی ابوی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ان کی کتاب ملا علی قاری کی کتاب، اور خود شرح فقہ اکبر میں انہوں نے ان لوگوں کی تردید بھی کی کہ یہ کیا بات کرتے ہیں، ہمارے امام تو یہ کہتے ہیں، ہم اس کے خلاف عقیدہ رکھیں. تو اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ عقیدے کے باب میں امام صاحب بھی نہیں قابل تسلیم. وہ جو عقلی روش ایسی چلی آ رہی ہے اس میں اس کا بہت مطلب اثر رہا. گویا کہ یہ کہا جائے کہ اس زمانے کا جو ظاہرہ تھا جب یہ مطلب علوم آئے یونان اور کافی سے ہوتے ہوئے، تو اس کا اثر بہت زبردست پڑا، یہاں تک کہ لوگ عقائد کے معاملے میں مطلب ان عقلی روش کو لے آئے اور اس کے مطابق توجیہ و تعویل کا سلسلہ شروع کیا. یہ متکلمین کی پوری روش، اس کے جتنے مکاتب فکر ہیں اس میں کوئی کم کوئی زیادہ، لیکن اگر متکلم ہے وہ کلامی روش ہے تو سب کی یہی روش ہے، چاہے وہ معتزلہ رہے ہوں، اس کے بعد اشاعرہ رہے ہوں جو اہل سنت کی طرف سے عقلی طور پر دفاع کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، یا ماتریدیہ رہے ہوں. تو اس میں کسی بھی مکتب، حتیٰ کہ شیعہ میں جیسے زیدی فرقہ ہے وہ بھی معتزلہ ہیں، وہ عقیدے میں فقہ میں یا عقیدے میں مثلا معتزلہ میں سے ہیں اور فقہ میں جعفری جیسے شریف مرتضیٰ. ان سب کا رویہ ایک ہی ہے، وہ کہ عقلی طور پر جو چیزیں ان کے نزدیک ثابت، بس وہ بعض مسائل میں سے شیعہ اور اہل سنت کے درمیان جو اختلاف ہے، مثلا امامت کا مسئلہ ہے ابو بکر کے یا عمر کے خلاف تفصیل اس میں. ہاں، تو اس لیے اب اندازہ لگائیے اس سے کہ نصیر الدین طوسی
جو 672 میں جس کی وفات ہوئی، مشہور شیعہ عالم، اس نے کتاب لکھی تجرید العقائد کے نام سے۔ یہ تجرید العقائد، اس کی اتنی شرح ہیں، بہت سے متکلمین نے، احناف نے، شوافیہ نے اور دوسرے لوگوں نے لکھی، وہ پڑھائی جاتی رہی ایک زمانے تک، شرح تجرید ہمارے بر صغیر کے مدارس کے اندر، اگرچہ اس کے لکھنے والے وہ شیعہ ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ سب مسائل جو ہیں عقلی طریقے سے اس نے بیان کیے ہیں، وہی رویہ رہا جو عام طور پہ صرف وہ امامت کا جہاں مسئلہ آتا تھا وہاں بتاتے تھے کہ مؤلف چونکہ شیعہ ہے اس لیے اس نے اپنے طریقے کی ترجمانی کی، ہمارا منہج یہ ہے۔ اس سے ایک چیز اور بھی سمجھ میں آتی ہے کہ ہمارے یہاں بہت وسعت قلبی بھی تھی، وسعت قلبی نہیں، بہت وسعت ضلالت اور گمراہی بھی تھی، یہ بھی ہے کہیں۔ صحیح، جزاکم اللہ خیر شیخ۔ تو شیخ یہ ایک رویہ رہا کہ اہل سنت والجماعت نے فہم قرآن و سنت کا جو رویہ اپنایا، اس میں دو طریقہ رہا، ایک تو اصحاب الحدیث کا رہا اور ایک اہل الرائے کا رہا، اور دونوں کا مدار بہرحال قرآن و سنت پر رہا۔ ایک نے کچھ قواعد نکال لیے اور اس پہ سارے مسائل کی بنیاد رکھی، اور ایک نے نصوص کو بنیاد بنایا اور ہر معاملے میں نصوص کی طرف رجوع کیا۔ تو شیخ اور ایک تیسرا رویہ باضابطہ طریقے سامنے آتا ہے متکلمین کا، جنہوں نے ہر معاملے میں عقل و دانش کو مطلب کیا کہتے ہیں فوقیت دی، اور یہ سمجھا کہ یہی اسی کے طریقے، مطلب اسی کو بنیاد بنا کر قرآن و حدیث کو سمجھنے کی کوشش کی جائے گی، اور پھر جب نہیں ہوا تو توجیہ و تعویل سے کام لیا انہوں نے۔ تو یہ جو شیخ عام طور سے پھر ایک گروہ سامنے آتا ہے صوفیہ کا، یہ اور مطلب ان کے سوچنے سمجھنے کا بالکل نیا انداز، طریقے الگ، یہ سب کیسے ہوا شیخ کا؟ صوفیہ کا گروہ اصل میں اس سے متعلق گفتگو کیا کی جائے؟ صوفیہ کا گروہ دراصل ان سارے جتنے علوم روایت یا علوم نقل، ان دونوں کے خلاف ایک تیسری روش کا نام، یعنی معتزلہ کچھ بھی ہو عقل کی روشنی میں تو غور و فکر کرتے ہیں، عقل کو مانتے ہیں، عقل کے مطابق لانے کی کوشش کرتے ہیں سارے نقل کو، اور نقل والے تو خیر ہی نقل کا اہتمام کرتے ہیں، روایت کرتے ہیں، تنقید و چھان بین کرتے ہیں، اس کے بعد پھر اس پر بنیاد ہے۔ ان کی بنیاد عقل اور نقل دونوں میں سے کسی چیز پر ہے، ان کی بنیاد ہے کشف پر، بنیاد ہی کشف پر۔ مثلا ان کے ہاں صحت حدیث کی اور ضعف حدیث کی یہ سند و متن میں جو لوگ اشتغال کرتے ہیں ان پر ہنستے ہیں، کہتے ہیں اچھا آپ کو حدثنی فلان عن فلان، حدثنی قلبی عن ربی، ہم مطلب یہ سب سے بہت آگے نکل چکے ہیں۔ ایک صوفی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کہیں کسی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، تو عبدالرزاق بن حمام الصنعانی 211 میں جن کے اوپر تھا، وہ ایک مجلس میں حدیث بیان کر، اچھا اس کو سب صوفیہ خود فخر سے بیان کرتے ہیں، یعنی کہ ہم منسوب اسے کر رہے ہیں۔ ان کے اپنے فوائد الفواد میں جو ملفوظات ہیں نظام الاولیاء کے، خواجہ نظام الاولیاء کے، تو اس میں لکھا ہوا ہے، کہا کہ وہ ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے عبدالرزاق بن حمام صنعانی، اور وہ حدیث بیان کر رہے تھے، تو سب لوگ اپنا بہت اہتمام کے ساتھ لکھ رہے تھے، سن رہے تھے۔ ایک صاحب موڑی گونت کر کے ایسے بیٹھے ہوئے تھے، اور کسی نے پوچھا آپ سے کہ آپ کیوں نہیں یہ ان سے حدیث سنتے نہیں اور پھر حدیث بیان کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ یہ رزاق کا بندہ جو حدیث بیان کر رہا ہے، میں خود ڈائریکٹ رزاق سے سنتا ہوں، اس سے اخذ کرتا ہوں، یہ تو رزاق کا بندہ عبد الرزاق ہے، وہ بیان کر رہا ہے پوری سند سے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا، میں تو ڈائریکٹ رزاق سے سنتا ہوں، تو اس لیے میں اپنے علم پر اور اپنے فہم پر زیادہ اعتماد کرتا ہوں بجائے اس کے کہ اس واسطے اتنے واسطے در واسطے سے میں تک پہنچا۔ تو ان کے یہاں مطلب بنیادی طور پر یہ ہے کہ حدیث سے متعلق شروع سے ہی، یعنی 2 صدی ہجری تک تو تقریباً زہاد و بعد تھے، بہت سے اتنے گمراہ فرقے نہیں پیدا ہوئے تھے، لیکن 3 صدی ہجری کے وسط میں آ کر کے جیسے علم کلام کا اثر، علوم یونان کا اثر متکلمین پر پڑا، اس طرح علوم یونان یا علوم ہند یا علوم ایران، اس کا ایک دوسرا اثر یعنی کشف والے یا باطنی اشتغال رکھنے والے لوگ ہیں، ان پر بھی پڑا۔ ان میں سب سے پہلا جو پرانا نام لیا جاتا ہے وہ حارث بن اسد المحاسبی، امام احمد بن حنبل کے معاصر تھے، وہ 243 میں وفات ہوئی، ان کی ایک بہت مشہور کتاب ہے رسالۃ المسترشدین، اور بہت سی کتابیں ہیں۔ تو حارث بن اسد المحاسبی دیکھیے وہ بھی عجیب غریب، انہوں نے بہت سی کتابیں لکھی ہیں، محمد بن حنبل کے زمانے میں تھے، محمد بن حنبل ان سے منع کرتے تھے لوگوں کو کہ جا کر کے ان سے سنیں یا دیکھیں یا ان کی مجلس میں جائیں، امام علیہ السلام منع کرتے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، اس لیے کہ وہ بات ایسی جو شطحات سے یا ایسی بات چیزیں کرتے تھے جن کا کوئی سر پیر نہیں ہے، یا کہ جو حدیثیں ذکر کرتے تھے ان کا کوئی نہ سند ہے نہ کچھ ہے، کچھ بھی آپ ابھی بھی موجود ہے ان کی رسالۃ المرشدین مسترشدین، اس میں اٹھائی کچھ حدیثیں ہیں موجود، حدیثیں کیسی ہیں کہاں ہے کچھ پتہ نہیں ان کا، کچھ حدیثیں صحیح ہوں گی کچھ حدیثیں نہیں صحیح ہوں گی، تو اس لیے کہ ان کا مدار جو تھا یہ اسناد پر نہیں تھا جو اہل النقل کا منہج، اور نہ عقل پر منہج تھا، مدار تھا،
ان کا مدار جو تھا کشف پر تھا یا تو، اور یا پھر جو کچھ بھی ان کو ذہن میں آ رہا ہے وہ چیزیں جو وہ سمجھتے خود تھے. اپنی سمجھ. اور اس کے بعد پھر 4 صدی ہجری میں تو بالکل ایک فلسفہ بن گیا تصوف. بعد میں جب حلاج آئے، حلاج کے بعد پھر اور دوسرے ابو سلیمان دارانی، بایزید بستامی اور کافی سب، ان لوگوں نے تو یہ ہے کہ اس میں دراصل فقہ اور حدیث اور علوم ظاہر ان کے مقابلے میں ایک الگ چیز، یعنی شریعت کے مقابلے میں طریقت بنا لی. طریقت ایک الگ چیز ایجاد کی، اور طریقت کے پھر اس کے الگ لوازمات اور اس کے اس سے مطلب گفتگو کی تو بہت لمبی ہو جائے گی گفتگو. مختصر میں یہ کہ صوفیہ نے سب سے پہلی چیز تو یہ کہ حدیث کی حجیت تسلیم کرنے کے باوجود بھی کہیں حدیث میں تنقید یا تجزیہ کر کے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے اس کا کبھی ضرورت محسوس ہی نہیں. اس لیے کہ ساری اکثر جو ضعیف اور موضوع حدیث ہیں انہی کے ذریعے پھیلی ہیں اور پھیلائیں. بلکہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح مسلم کے مقدمے میں ہی لکھا ہے انہوں نے کہ سب سے زیادہ جو کذب یا غلط بیانی کا صدور ہوتا ہے جھوٹی حدیثوں کا، وہ انہی نیک لوگوں یا صالحین کے ذریعے ہی ہوتا ہے. امت کی وہ جان بوجھ کر کے نہیں ابھی غلطی کریں تو عموماً وہ ایسا عادی ہیں کہ کسی بھی چیز کو حدیث بنا دیتے ہیں، کسی بھی اچھے قول کو حدیث بنا دیتے ہیں، کسی چیز کو حدیث بنا کر کے وہ پیش کرتے ہیں اور سند ونت کا کوئی اہتمام نہیں کرتے ہیں. صوفیہ کے جتنے ملفوظات ہیں آپ دیکھیے سب کا یہی حال. اور قدماء صوفیہ جو 4، 5، 6 صدی ہجری تک وہ بھی بیان کرتے ہیں دھڑلے کے ساتھ موضوع حدیث سند ہو بھی تب بھی موضوع حدیث. رسالہ قشیریہ اٹھا کے دیکھ لیجیے 465 میں ان کی وفات ہے قشیری کے، عبدالکریم ابن آوازی. اس میں جو حدیثیں آئیں گی اگر سب کو جمع کریں اور چھان بین کریں کتنی حدیثیں صحیح ہیں، میرے خیال سے 1/4 حدیث بھی اس میں صحیح نہیں ہے، باقی سب موضوع اور ضعیف ہو گئے سرپا حدیث. تو ایک تو یعنی تثبت یا صحت سند کے لحاظ سے وہ اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں سمجھتے. نمبر 2، جو حدیثیں آ جاتی ہیں کوئی اگر ان کے مقابلے میں پیش کیجیے تو ان کے مقابلے میں اپنی دوسری حدیثیں پیش کرتے ہیں جو ان کے کشف سے یا دوسرے چیز. اچھا، تیسری چیز یہ ہے کہ جو حدیثیں وہ بیان کرتے ہیں ان کا کوئی سر پیر نہیں ہے کہ کچھ ایسی استنباط میں وہ چونکہ فقہ اور دوسرے دنیاوی علوم اور حدیث اور فقہ سے اشتغال کو پسند نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں یہ سب جو ہے دنیاوی علوم میں مشغولیت کا نتیجہ ہے اور اس سے لوگوں کو بھاگنا چاہیے. اصل مقصود جو ہے وہ اپنے باطن کا تصفیہ کرو، تزکیہ باطن وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو یہ طریقہ ان کا. اور دراصل یہ آخر میں جا کر کے تو جب ابن عربی آئے ہیں، ابن عربی کی وفات 638 میں ہوئی 7ویں صدی میں، تو انہوں نے وحدت الوجود کا جو فلسفہ پیش کیا اس کے بعد تو بالکل ہی الحاد اور زندگی کی روش ایک دم عام ہے پورے طور پہ. یعنی پورے کائنات میں وجود حقیقی صرف اللہ کا ہے اور سب چیزیں جو ہے باقی جو جتنے سب اسی کا پرتو ہے. یعنی وجود حقیقی صرف اللہ کی ذات کا ہے اور دوسرے چیزوں کا کوئی وجود نہیں. یعنی خالق و مخلوق کے درمیان کوئی فرق نہیں. یا اس طرح سے حلول کا جو عقیدہ ہے جو حلاج نے پیش کیا دوسرے، تو اس کے بعد تو مطلب بالکل ہی زندہ ہے. اس لیے کہ جو لوگ تھے بھی کچھ زاہد اور صوفی قسم کے لوگ، انہوں نے بھی ان کی مخالفت کی، وہ طریقہ نہیں پسند کیا. تو صوفیہ نے تو اتنی دین میں گڑبڑ مچائی ہے کہ اس پر تو مطلب جتنے عقلیت پسند لوگ ہیں انہوں نے بھی رد کیا، اہل نقل انہوں نے بھی رد کیا، خود صوفیہ میں جو اچھے صوفیہ تھے انہوں نے بھی رد کیا. تو وہ ان کا طریقہ دین کا، دین پر عمل کرنے کا، دین کی طرف دعوت دینے کا وہ بالکل ہی دوسرا. وہ فنا و بقا، مثلا مثال کے طور پر فنا و بقا کا مفہوم ان کیا یہ ہے کہ اپنے آپ کو ایک دم بالکل ایسا ختم کر لو. ختم کر لو مطلب ہے کہ تصور کسی دوسرے غیر اللہ کا رہے نہیں اور ایک دم دھیرے 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 اتصال مع اللہ اختیار کرو. یعنی بقا باللہ ہو اور فنا عن اللہ، فنا عن السوا. تو ایک باقاعدہ یہ فلسفہ یہی ان کی طریقت. اچھا، اس کے لیے انہوں نے اذکار، اشغال اور دوسرے مجاہدات اور ریاضتیں ایسی سب اختیار کی ہیں کہ جس کے نتیجے میں انہوں نے مطلب دین کو کچھ سے کچھ بنا دیا. یعنی کوئی بھی کتاب آپ دیکھیں، 4 صدی ہجری میں ایک عالم تھے قوت القلوب، ایک کتاب کا نام ہے، ابو طالب المکی، 386 ہجری میں وفات. وہ کتاب پڑھیے، اس کا پھر موازنہ کیجئے امام غزالی کی احیاء علوم الدین سے. غزالی نے اکثر سب کچھ تقریباً وہیں سے لیا. ہاں، وہ سارے جتنے ذکر، اذکار، نماز کے طریقے اور دوسرے ساری چیزیں سب وہاں سے، بہت سی ضعیف موضوع حدیثیں وہیں سے لیے. وہ ان کے یہاں بنیادی ماخذ تھا. تو اس میں کیا کیا ہے انہوں نے، تو انہوں نے وہ سارے طرح طرح کی نمازیں، طرح طرح کے مجاہدات، طرح طرح کے اوراد و اذکار جو چیزیں، حالانکہ ان چیزوں کا تعلق عبادات سے، عبادات میں کسی طرح کوئی اضافہ کرنا فقہا کے یہاں، محدثین کے یہاں بالکل درست نہیں. جو چیزیں ثابت ہوئی صلوات الایام واللیالی، فلاں نماز فلاں دن کے اندر، فلاں راتوں میں، فلاں مہینے کے اندر، فلاں مخصوص مناسبت سے، تو ان کے ذریعے بدعات کو اتنا زیادہ رواج ہوا ہے کہ وہ ہر چیزیں حدیث بنا دی ہیں ان لوگوں نے، بنانے کے لیے اور کہیں لوگوں کو سمجھانے بتانے کے لیے. تو مطلب حدیث کے گھڑنے،
ضعیف و موضوع حدیثیں پھیلانے ہیں اور حدیث سے صحیح حدیثوں سے بے رخی اختیار کرنے. اور اگر اس کا نمونہ آپ کو دیکھنا تو مجدد دور کی جو کتابیں ہیں آپ دیکھ لیجیے, جو کتابیں پڑھائی جاتی ہیں صوفیہ کے ذریعے پھیلتی ہیں, چاہے وہ ہندوستان پاکستان میں ہوں, وہ سب کس طرح کی کتابیں, ان میں حدیثوں کو پتہ کیجیے کیا ہے. ذرا آپ نکیر کیجیے گا کہ صحیح بخاری میں ہے, صحیح مسلم میں, تو آپ پر وہی صحیح جوتے پڑیں گے جیسے شاوی نے نکیر کی تھی ایک بار, جو میں نے قصہ بیان کیا, تو اسی طرح سے نکیر, کیونکہ تم کون ہوتے ہو, یہ حدیثیں سب ہمارے بزرگ لوگ بیان کرتے ہیں. تو جو بھی یہ کہے گا بزرگوں نے فرمایا, تو بزرگوں کا مطلب یہی مشائخ تصوف نے فرمایا, جس کا کوئی سر پیر نہیں, انہیں مشائخ تک ختم ہو جائے گا. علم لدنی کا یا علم لدنی کا جو سلسلہ ہے, اور اس کے سلسلے میں علم لدنی کے لیے وہی خضر والا جو قصہ ہے, خضر کی زندگی اور دوسرے عجیب چیزیں ہیں ان کے یہاں, اس پر گفتگو نہ کرنا. اہل علم عموماً صوفیہ سے مطلب ان کو کہتے ہیں کہ یہ سب شطحات ان کے ہیں, ان سے دور رہو. اللہ تعالیٰ بہرحال جو ان میں سے نیک نیت تھا یا جو تھا اس کے مطابق ان کو اجر دے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ. لیکن شیخ اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو اثر ہے ان کا, بہت خطرناک اثر, اس فکر و مطلب نظر کا جو اثر رہا, وہ کیا ایسا نہیں ہوا کہ وہ لوگ جو اہل سنت والجماعت کے باضابطہ سے جڑے رہے, جو لوگ باضابطہ فقہی مکتب فکر سے جو لوگ جڑے رہے, ان پہ بھی اس کا اثر ہوا ہے؟ بہت بڑی تعداد میں فقہاء اور محدثین یا اہل علم, یعنی جن کو کہتے ہیں جنہوں نے حدیث اور فقہ سے اشتغال رکھا, بہت سے لوگ جو صوفی ہو گئے. اب ایک مثال لے لیجیے, مثال کے طور پر ہندوستان کے تناظر میں اگر بات کریں, مجدد الفسانی تھے, بہت بڑے عالم اور بڑے صوفی بھی, تو انہوں نے بہت حد تک درست کرنے کی کوشش کی, سنت کی طرف دعوت دینے کی کوشش کی, ان کے مکاتب میں موجود ہے یہ چیزیں, بلکہ وحدت الوجود پر بھی رد کیا انہوں نے. وحدت الوجود کے مقام میں وحدت الشہود پیش کیا. وحدت الشہود کا مطلب ہے کہ باقی ساری چیزیں جو ہیں وہ اللہ کے علاوہ ہیں, اللہ پر دلالت کرتی ہیں, اللہ پر شہادت دے رہی ہیں, وجود پر شہادت دے رہی ہیں. یہ نہیں کہ وحدت الوجود سارا وجود اللہ ہی کا ہے, سب اسی کے مظہر ہے, تو اس پر رد بھی کیا. لیکن اس کے باوجود بھی وہ یعنی اس ماحول سے, ان اصطلاحات سے نکل نہیں سکتے. وہ یہ 100 سال کے بعد, یہ 1034 میں وفات ہوئی مجدد الفسانی. شاہ ولی اللہ آتے ہیں 12ویں صدی ہجری میں, 1176 میں وفات ہوئی. حالانکہ یہاں سے حدیث پڑھ کے گئے, 1143 میں آیا, 45 میں واپس گئے, 1145. اس کے بعد تقریباً 20-22 سال زندہ رہے. لیکن جو کتابیں لکھی انہوں نے, فقہ حدیث کی جو کتابیں ایک طرف, اس میں اصلاحی رجحان ہے, لیکن جہاں تصوف کی کتابیں آپ دیکھیے گا, انفاس العارفین ان کی دیکھ لیجیے, یا القول الجمیل, ہمعات, سطعات, لمعات, تو اس میں پھر وہی روش ہے صوفیہ والے. اور انہوں نے کوشش ہی کی کہ مختلف مکاتب پھر جو تصوف کے تھے ان کو سب کو جمع کرنے کی, وحدت الوجود اور وحدت الشہود کے درمیان تطبیق کیسے دی جائے. پھر رسالہ مدنیہ لکھی ہیں, انہوں نے کہا کہ نہیں, یہ بھی غلط نہیں, یہ بھی غلط نہیں, ان دونوں کی توجیہ ممکن. تو صوفیہ جو مرنج قسم کے لوگ ہوتے ہیں, آپ چاہے آپ آستک ہوں ناستک ہوں, آپ مسلمان ہیں کافر ہیں, آپ ہندو ہیں, کچھ بھی مانتے ہیں, ان کے یہاں گئے تو آپ سب حیثیت, ہاں انسان, مذہب انسانیت کے وہ قائل ہوگا. اسی لیے آپ دیکھیں کہ صوفیہ کے جو مزار ہیں بڑے صغیر کے, ہندو بھی وہاں جاتے ہیں, مسلمان بھی جاتے ہیں, ہاں, اور بڑے مقبول ہیں, اور وہ بڑے مقبول ہیں ماشاء اللہ. وہاں جا کر کے سب کی مرادیں پوچھیں. وہ گنگا جمنی تہذیب ہم لوگ بولتے ہیں, تو وہ سلسلہ بھی آتا ہے مطلب. اور افسوس یہ ہے کہ دراصل یہ مسجدوں کے بجائے, یہ مسجدوں کے مینار کے بجائے یہ مزار جو ہیں, یہ اسلام کے لیے نمونہ یا ایک طرح سے علامت کے طور پر, بالکل بڑے صغیر میں کیفیت یہی رہی مدت تک. تو یہ سب صوفیہ کے اثر سے, تو جتنے بدعات خرافات کو رسوخ ہوا ہے یا رواج ہوا ہے, وہ سب انہی کے ذریعے, انہی کے اتباع ان کے ذریعے. علماء لاکھ کوشش کریں, چاہے اس میں ریشنلسٹ قسم کے لوگ سیکولر ہوں, چاہے پکے اہل حدیث قسم کے لوگ ہوں, پکے فقہاء وہ ہوں, ان کا سیلاب جو ہے رکنے والا نہیں. اور وہ ان کے مقابلے میں, اور عوامی سطح پہ چاہے اخوانی ہوں, جماعت اسلامی کے لوگ ہوں, کسی سے آج تک نہیں رکا, بلکہ بہت سے لوگوں نے تو مصالحت کر لی ان کے ساتھ. یعنی اب جو ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان سے مصالحت کر کے رہنے میں بہتر ہے, ان پر انکار کرنے کی ضرورت ہے. اور اس طرف آ کر کے تو بڑے صغیر میں ان کی بڑی چاندی بھی ہے. اللہ تعالیٰ خیر کا معاملہ فرمائے. شیخ کو گویا کہ حدیث و قرآن سنت کو سمجھنے کا جو مختلف مکتب فکر رہا ہے جس پہ ہماری گفتگو ہو رہی تھی, تو ان تمام مکاتب فکر کو سامنے رکھتے ہوئے ہم کیا اس نتیجے پہ پہنچ سکتے ہیں کہ کون سا مکتب فکر ایسا ہے جس کو انسان کو مدار بنانا چاہیے, اور جو اسلم ہے, سب سے مطلب زیادہ وہ دیکھیے وہ مکتب فکر بلا شک و شبہ جمہور مسلمانوں کے نزدیک وہی اہل سنت کا مکتب فکر ہے. اہل سنت یا سلف صالحین یا صحابہ تابعین تبع تابعین کا جو طریقہ ہے, یعنی حدیث کو نیک نیتی کے ساتھ سمجھنے کی ضرورت ہے, پھر اس پر نیک نیتی کے ساتھ عمل کرنے کی ضرورت ہے. یہ دیکھنے کی ضرورت نہیں کہ فلاں عالم اور فلاں امام اور فلاں ہمارے شیخ طریقت کے بیان فرمودہ اس کے مطابق ہے کہ نہیں,
تو اس طریقے پر جو شخص قائم ہے وہی دراصل اس طریقے پر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا، صحابہ کرام جس طرح سے عمل کرتے تھے اس پر چل رہا ہے. اور جو شخص اس کے خلاف کوئی عقل کے طریقے پر چل رہا ہے یا کشف کے طریقے پر چل رہا ہے یا اسی طرح سے حدیث سمجھنے کے سلسلے میں طرح طرح کی تعویل و توجیہ کرنے کی کوشش کرتا ہے یا اپنے سامنے ایک خاص شخص کو آئیڈیل بنا لیتے، چاہے وہ پرانا کوئی ہو یا نیا کوئی ہو، تو وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ساری حدیثوں کو اس طرح سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے جو اس کے اصول و قواعد کے مطابق، ورنہ نہیں ہم مانیں گے اس کی تعویل کریں. مجددوں میں اس کی بہت سی مثالیں موجود ہیں، ان کا نام لینے کی ضرورت ہے. تو ہمارا کہنا یہ ہے کہ اہل سنت کا ہمیشہ سے یہی طریقہ ہے، لیکن افسوس کہ ابھی اس وقت اہل سنت کا بھی لفظ جو ہے وہ ایسا بن گیا ہے جو اہل بدعت استعمال کرتے ہیں، وہ اپنے لیے استعمال کرتے ہیں، دوسرے اہل سنت نہیں ہیں جو سنت کے طریقے پر چل. گویا کہ قرآن و حدیث کو سمجھنے کے معاملے میں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین، تابعین، تبع تابعین کا جو طریقہ رہا ہے، جو ان کا رویہ رہا ہے، اس رویے کو سمجھنے کی اور اس کے مطابق عمل کرنے کی ضرورت ہے. اور اس سلسلے میں مختصر میں یہ بتاؤں کہ اس کے لیے کیا کرنے کی ضرورت ہے. یعنی اگر آپ صحیح طریقے سے حدیث کو سمجھنا چاہتے ہیں، دیکھیے حدیث میں بھی جس طرح سے قرآن میں مشکل الفاظ ہیں ان کو سمجھنے کی ضرورت. اس کے لیے میں نے بتایا تھا کہ غریب الحدیث کی کتابیں بہت سی، ابو عبید نے ابن قتیبہ نے خطابی وغیرہ نے سب سے جامع کتاب النہایہ فی غریب الحدیث. اسی طرح سے حدیث سے متعلق بہت سی حدیثیں جو بظاہر متعارض نظر آتی ہیں ان کو سمجھنے کے لیے امام شافعی نے کتاب اختلاف الحدیث لکھی، امام ابن قتیبہ نے لکھی. اچھا، اسی طرح سے حدیثیں فی نفسی حدیث کی شرح، تو اب وہ مستقل الگ الگ کتابوں کی بھی شرح ہیں اور مجموعی طور پر حدیث ہیں شرح کے ساتھ بھی لکھی گئی، جیسے شرح السنہ میں امام بغوی نے کیا، اور الگ الگ حدیث کی کتابوں کی شرح تو سب ہے، فتح الباری ہے، نووی کی شرح وغیرہ. اچھا، تیسری چیز یہ ہے کہ حدیث کے سے متعلق ایسی چیزیں کہ جن سے واقف ہونا ہمیں ضروری ہے سمجھنے کے لیے. مثلا اب کچھ حدیثیں باہم متعارض ہیں، تو اب ہمیں یہ پتہ کرنا ہے کہ تاریخی طور پر اگر آپ اس میں توفیق تطبیق نہیں ہو سکتی ہے تو تاریخی طور پر ایسا تو نہیں کہ ناسخ منسوخ ہے، جو بعد کی کوئی حدیث منسوخ ہے ناسخ ہے اور پہلے کی حدیث منسوخ ہے، تو اس پر بھی کتابیں لوگوں نے، حازمی نے کتاب لکھی، ابن جوزی نے، بہت سے دوسرے لوگوں نے کتاب. اچھا، اسی طرح سے حدیث کے یعنی مختلف ناحیے سے ان کو سمجھنے کے ناحیے سے ان سارے پہلوؤں پر اس میں شرح حدیث کی کتابیں، غریب الحدیث کی کتابیں، مختلف کی کتابیں، ناسخ و منسوخ کی کتابیں، ان کی طرف رجوع کرنا چاہیے. اور حدیث سے متعلق جو موجودہ دور کے جو شکوک شبہات ہیں اور خاص طور پر بعض خاص کتابوں پر جو حملے کیے گئے ہیں، جیسے صحیح بخاری پر حملہ لوگوں نے کیا یا کہ اس کی حدیثیں بہت سی عقل کے خلاف ہیں یا فلاں، تو اس سے متعلق جو کتابیں لکھی گئی ہیں ان کو پڑھنا اور دیکھنا چاہیے تاکہ بہت سے اشکالات جو ہیں. جزاکم اللہ خیر شیخ، بارک اللہ فیکم. چونکہ ہم لوگوں کا وقت بھی ختم ہو رہا ہے، ٹائم 1 گھنٹہ ہم لوگ بات کرتے ہیں تو وہ 1 گھنٹہ بھی ہو رہا ہے. ہم فضیلت الشیخ کے بہت شکر گزار ہیں، بہت ہی کارگر ماشاءاللہ گفتگو ہوئی اور انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ اس گفتگو سے ہمارے اخوان بہت فائدہ اٹھائیں گے. ہم خود بھی فائدہ انشاءاللہ اٹھا رہے ہیں. شیخ انشاءاللہ اس سلسلے کی آخری گفتگو انکار حدیث کا جو فتنہ رہا ہے، ان کے شکوک شبہات کیا رہے ہیں، کیا دلائل رہے ہیں اور ان دلائل کا تجزیہ کس طرح سے کیا جا سکتا ہے اور مطلب کہاں کہاں انہوں نے غلطیاں کی ہیں اور کس طرح سے پورے دین کو ایک طریقے سے حرف غلط کی طرح مٹانے کی ایک کوشش تھی. تو اس سلسلے میں انشاءاللہ آئندہ ہم فضیلت الشیخ حفظ اللہ متولہ کے ساتھ لائیو ہوں گے. پرسوں انشاءاللہ مغرب بعد کا جو ٹائم 6:15 بجے کا یہاں کے حساب سے ہے، انشاءاللہ وہ ٹائم ہوگا. ہم کل کے بعد شیخ کے ساتھ انشاءاللہ پرسوں اس سلسلے کی آخری کڑی حدیث نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہ اس میں کچھ جو سوال بھی ہو اگر کچھ خاص. ہاں، تو اب اگر 4 نشست ہم لوگوں نے کی ہیں، ان سے متعلق آپ کے جو سوالات ہیں وہ بالکل شرح صدر کے ساتھ رکھیں انشاءاللہ. تو آخری گفتگو میں تاکہ ہمارے پاس رہیں. بالکل شیخ جزاکم اللہ خیرہ. جو سوالات آپ کے ذہن میں ہیں وہ کمنٹ باکس میں لکھ دیں تاکہ انشاءاللہ ان موضوعات سے متعلق دوسرے خارجی کوئی فتویٰ تو نہ پوچھیں. بالکل شیخ، وہ ہمارے ناظرین بھی سمجھتے ہیں کہ شیخ سے فتویٰ نہیں بلکہ علم حاصل کرنا ہے. فتاویٰ کے لیے دوسرے علماء ہیں اور ماشاءاللہ ان سے وہ فتاوے لیتے ہیں. جو علمی جن موضوعات پہ ہماری گفتگو ہوئی ہے، تو اس سلسلے میں اگر سوالات ہوں تو وہ بالکل ان باکس میں کیا کہتے ہیں کمنٹ باکس میں لکھیں انشاءاللہ. اور ہم شیخ سے آخری جو اس سلسلے کی ہماری گفتگو ہے حدیث نبوی سے متعلق، اس میں وہ سوالات بھی انشاءاللہ ہم شیخ کے سامنے رکھیں گے اور انشاءاللہ تفصیلی گفتگو کریں گے. انہی کلمات کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکریہ کے بعد شیخ کے خصوصی شکریہ کے ساتھ ہم اپنی اس نشست کو اختتام کی منزل تک پہنچاتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.